جو غصے کو نافذ کرنے پر قدرت رکھتا ہے، اس کے باوجود یہ غصے کو پی جائے تو اللہ تعالیٰ اس کو قیامت کے روز اختیار دے گا کہ جس حور کو چاہے وہ حاصل کر لے۔ اس طرح کے فضائل جو ہے غصہ پینے پر ہیں، ایک سے ایک فضائل ہیں۔ غصہ نافذ کرنے پر، یعنی کہ وہ جو غصہ ایسا نافذ کیا جو گناہ کے بعد، یعنی کہ جس کا گناہ کے بعد ہی غصہ ٹھنڈا ہوتا ہو، تو اس کے لیے جہنم کا ایک مخصوص دروازہ ہے کہ ایسا وہ غصے والا اس سے جہنم میں جائے گا۔ جیسے کہ وہ سریوں کے پیچھے، جیل کے سریوں کے پیچھے ہوتے ہیں نا، اس میں ایک تعداد ہوتی ہے خر دماغوں کی اور غسیلوں کی ہوتی ہے۔ اب ناک کٹتی ہے، ہتھکڑیاں پڑتی ہیں، غصے میں پولیسوں کی مار کھاتے ہیں اور جیلیں کاٹتے ہیں۔ غصے میں اگر اس کو مار دیا، اس کا دانت توڑ دیا، تو اس کا سر پھاڑ دیا، تو اس پر فائرنگ کر دی، یہ سب غصے والے ہوتے ہیں، عام طور پہ یہی ہوتے ہیں۔ یہ پھر ان کی حالت جو بھی ہوتی ہے سریوں کے پیچھے، یہ وہ سمجھتے ہوں گے۔ اسی طرح جو خودکشی کرتے ہیں، اس میں بھی تقریباً غصہ ہی کار فرما ہوتا ہے، جذباتی۔ غصے میں آ گیا تو بھی لوگ خودکشی کر دیتے ہیں، جذبات میں آ کر۔ قتل جتنے بھی ہوتے ہیں نا، یہ تقریباً غصے کی وجہ سے ہوتے ہیں۔ کوئی ہنس ہنس کے قتل کرتا نہیں ہے۔ جتنی طلاقیں ہوتی ہیں عموماً غصے کی وجہ سے ہوتی ہیں۔ پھر یہ علماء کے پاس آتے ہیں کہ مولانا بس غصہ آ گیا تھا تو میں نے 3 طلاق دے دی۔ مولانا نے بولنا کہ بھئی طلاق تو ہو گئی، مولانا بہت غصہ آ گیا تھا، تو پھر مولانا بولے گا کہ یار ہم نے تو کبھی ایسا کیس دیکھا نہیں کہ جو مطلب اپنی زوجہ کو یہ کہے کہ آج بس تم مجھے بہت اچھی لگتی ہو، جاؤ تمہیں طلاق کا تحفہ پیش کرتا ہوں۔ طلاق آدمی دیتا ہی غصے میں، جب کھوپڑی گھوم جاتی ہے، عقل جو ہے وہ گھٹنوں میں آ جاتی ہے، تو وہ کک مار دیتا ہے اپنی بیوی کو، یا تو یہ طلاق، اور پھر وہ سر پکڑ کے روتا ہے کہ ہائے یہ کیا کر دیا میں نے۔ تو اب پچھتا ہے کیا ہو جب چڑیاں چگ گئی کھیت۔ تو اس لیے غصہ جو ہے نا، اس نے ہر طرف تباہی مچا رکھی ہے۔ کئی ناظرین ہمارے اس کو سن کر بیچارے دل محسوس کر پڑے ہوں گے کہ واقعی اب غصے کی وجہ سے ہم نے بھی گھر برباد کیا، چھوٹے چھوٹے بچے تھے اس کو بھگا دیا، غصہ آ گیا تو اب یا تو وہ بچے لے کر بھاگ گئی، یا اپنے پاس بچے اور ماں سنبھالنے والی نہیں، خود سنبھال رہے، اور وہ بیچارے پریشان گھر برباد۔ ایسے غصے والوں کی تعداد آپ کو دنیا میں، ساری دنیا میں ملے گی، جو طلاقیں دے دیتے ہیں غصے میں آ کر۔ تو جب شادی کی نا تو طلاق اپنی ڈکشنری سے نکال دینا سمجھ میں آتا ہے، طلاق نہیں ہونی چاہیے جب تک شریعت اجازت نہ دے اور کوئی ایسی شرعی مجبوری نہ ہو۔ دارالفتہ میں تقریباً روز کے طلاق کے 7 سے 8 جو ہے نا وہ مسائل آتے ہیں، جس میں عمومی طور پہ یہ طلاق دی ہوئی ہوتی ہے، روز کے مسئلے تقریباً ایک دارالفتہ روز کے 7-8 کیس ہمارے دارالفتہ اہل سنت کی شاخ میں یا پورے ملک کے؟ ایک دارالفتہ کی شاخ میں، ایک دارالفتہ کی شاخ۔ یہ وہ ہیں جو آتے ہیں پوچھنے کے لیے۔ اب جو فون پر پوچھنے والے ہیں نا، ان کی تعداد تو انگنت ہے باپا۔ وہ کتنے، اچھا یہ تو وہ ہیں جو آ گئے، جو نہیں پوچھنے والے وہ ایک الگ ہیں، اور جنہوں نے اپنے پسند کے وہ مطلب جو آپ بھی فرمایا نا کہ عالم ہو نہ ہو، جس سے جیسے مرضی پوچھ لیں، تو ان کی بھی ایک تعداد ہوتی ہے۔ باپا یہ کچھ ایسا مدنی پھول عطا فرما دیں کہ جب غصہ آ رہا ہو تو اس وقت ہم اپنے ذہن میں کیا تصور لائیں، یا کوئی ایسی روایتیں ہم اپنے تصور میں اس وقت اپنے ذہن میں لائیں کہ ان روایتوں کو یاد کر کے جو ہم اپنے غصے پہ قابو پا سکیں۔ ہاں ظاہر ہے کہ غصے کے نقصانات پیش نظر ہوں گے، تب بھی غصے پر قابو پانے کی صورت بنے گی، یہ بھی ایک علاج ہے۔ تو میرے پاس اس وقت جنت میں لے جانے والے اعمال، دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ تقریباً 740 صفحات پر مشتمل کتاب، اس کے صفحہ نمبر 557 پر کچھ روایتیں ہیں جس کو میں کوشش کر کے مختصر کر کے پیش کرتا ہوں۔ سوال کیا گیا بارگاہ رسالت میں، کون سا عمل مجھے اللہ کے غضب سے بچا سکتا ہے؟ فرمایا غصہ نہ کیا کرو۔ ایک اور روایت میں عرض کیا گیا، مجھے ایسا عمل بتائیے جو مجھے جنت میں داخل کر دے۔ فرمایا غصہ مت کیا کرو، تمہیں جنت حاصل ہو جائے گی۔ اللہ اللہ، مرحبا۔ ارشاد فرمایا
بہادر وہ نہیں جو لوگوں پر غالب آ جائے، بلکہ بہادر تو وہ ہے جو غصے کے وقت خود پر قابو پا لے۔ ایک روایت میں فرمایا کامل یعنی مکمل، کمپلیٹ بہادر وہ ہے، کامل بہادر وہ ہے، کامل بہادر وہ ہے جو غضب ناک ہو اور اس کا چہرہ غصے کی شدت سے سرخ ہو جائے اور اس کی کھال کانپنے لگے، پھر وہ اپنے غصے پر قابو پا لے۔ ہائے ہائے، فرمایا جو اپنے غصے کو پی لے اللہ عز و جل اس سے اپنا عذاب دور کر دے گا، اور جو اپنی زبان کی حفاظت کرے اللہ عز و جل اس کے عیوب یعنی عیبوں کی پردہ پوشی کرے گا، یعنی چھپائے گا، اس کے عیب چھپائے گا۔ ارشاد ہوا 3 خصلتیں ایسی ہیں جس میں ہوں گی اللہ عز و جل اسے اپنی پناہ میں لے لے گا، اور اس نے اسے اپنی رحمت سے ڈھانپ دے گا، اور اسے اپنے محبوب یعنی پیارے بندوں میں شامل فرمائے گا۔ وہ شخص یعنی نمبر 1 وہ شخص جسے عطا کیا جائے تو شکر ادا کرے، نمبر 2 اور جب کسی چیز پر قادر ہو، قدرت پالے تو معاف کر دے، نمبر 3 جب غضب ناک ہو، غصے میں آ جائے تو نرمی کرے۔ اس سلسلے میں آپ وہ مکتبۃ المدینہ کے مطبوع اور رسائل بھی پڑھ سکتے ہیں۔ غصے کا علاج ایک رسالہ تو یہ ہے، تو اس میں بھی علاج دیے ہوئے ہیں، غصے کی مذمتیں دی ہوئی ہیں، پھر یہ کہ وہ ناچاقیوں کا علاج، یہ تو ہر گھر کے ہر فرد کی ضرورت ہے۔ اس میں بھی غصے کے تعلق سے بھی اور بھی بہت ساری برائیوں کی اور آپس میں صلح کرنے کا طریقہ وغیرہ اس میں درج ہے، چھوٹے چھوٹے رسالے اس کو پڑھنا چاہیے۔ واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ۔ تو ایک اسلامی بھائی کا بیان ہے کہ اسی طرح مدنی مذاکرے میں مختلف مواقع پر غصے کی مذمت، اور اس میں بالخصوص یہ کہ غصہ سے بچنے کے لیے قوت برداشت کا پیدا ہونا بہت ضروری ہے، آدمی برداشت کی قوت پیدا ہو۔ ہمارے آج کا اس کا کہتے ہیں ٹالرنس ہونا چاہیے، قوت برداشت ہونے چاہیے۔ وہ اسلام بھائی کہتے ہیں کہ جب میں نے یہ سارا برداشت دیکھا تو مجھے یہ سمجھ میں آیا کہ اب میں اس کو کیسے کروں، کیونکہ عموماً جب کوئی اس طرح کا ہمارے ساتھ رویہ اختیار کرتا ہے وہ اس وقت یہ باتیں عموماً بندہ بھول جاتا ہے، کیونکہ اس میں قوت برداشت پیدا ہوئی نہیں ہوتی۔ جیسے ابھی آپ فرماتے ہیں کہ بد نگاہی کا جب اللہ نہ کرے ایسا وقت آ جائے تو اگر نظریں نیچی کرنے کی مشق ہوگی تو بندہ نظریں نیچی کرنے میں کامیاب ہو جائے گا۔ تو اب برداشت کرنے کی مشق کیسے ہو کہ برداشت پہلے سے پیدا کرنے کی کوشش کی جائے کہ اگر کوئی ایسا واقعہ بالفر سامنے آ جائے تو وہ قوت برداشت پہلے سے ہماری مطلب کہ موجود ہو۔ تو انہوں نے کہا کہ میں نے یہ کیا کہ گھر کے اندر جو بچے شور مستی اور یہ سب کرتے ہیں نا اس میں غصہ آتا تھا، تو کہ میں نے بچوں کے یہ جو شور اور اس طرح جو حرکتیں کرتے ہیں نا اس پر میں نے ضبط کرنا شروع کیا کہ اب وہ کچھ دیکھتا رہو، بچوں کو دیکھتا رہو، کچھ بھی نہ بولو، کچھ بھی نہ بولو۔ اس طرح کرتے کرتے وہ کہتے ہیں کہ میں نے خود محسوس کیا کہ مجھ میں برداشت کی قوت پیدا ہونی شروع ہو گئی۔ تو ایسے کئی ایسے پھر کوئی ایسا واقعہ سامنے آ جائے تو وہ کیونکہ آلریڈی مشق کر چکا تھا وہ، تو یہ مشق بعض اوقات کئی مقامات پر کام آ جاتی ہے، ماشاءاللہ، کیونکہ اپنے بچوں پر بندہ بہت زیادہ قابو رکھتا ہے اور وہاں پر اپنا غصہ نافذ کروانے کی وہ بہت زیادہ جیسے کہ بہت سارے اختیارات اس کے پاس سامنے ہوتے ہیں۔ تو جب وہاں پر وہ قوت برداشت پانے میں اور غصہ قابو کرنے میں کامیاب ہو جاتا ہے نا تو اس کے علاوہ پر شاید زیادہ بہتر انداز سے غصہ قابو کرنے میں کامیاب ہو سکتا ہے۔ بے شک۔ تو وہ اس طرح کہتے ہیں کہ مجھے واقعی سے فرق پڑا۔ تو ایسی بعض جگہوں پر جو مشقیں ہونا یہ بندہ ڈھونڈے کہ میں کہاں کا مشق کر سکتا ہوں تاکہ میرے اندر قوت برداشت بڑھے، کیونکہ سڑکوں پر جب جو واقعات ہوتے ہیں نا جیسے حادثے وہ کار سگنل پر آپ کی کھڑی ہوئی پیچھے سے آگے کسی نے موٹر سائیکل پر مار دیا، جب یہ قوت برداشت ہوگی تو آپ کار میں بیٹھے رہیں گے ورنہ اتر کے گریبان پکڑیں گے، اس میں قوت برداشت ہوگی تو وہ آپ کو برداشت کرے گا۔ اسی طرح یہ جو سڑکوں پہ چلتے ہیں یہ بسوں میں بابا آئے دن وہ پیسنجر کے پاؤں پر پاؤں رکھ دیتا ہے، اندھا ہے تو بولتا دیکھتا نہیں ہے میں اندھا ہوں، تم اندھے ہو۔